میرا نام ڈاکٹر مغیث شیرانی ہے. میں کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ ہوں. میں کام کرتا ہوں سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اور ٹرانسپلانٹیشن SIUT میں اور ساؤتھ سٹی ہاسپٹل میں. آج جس مرض کے متعلق ہم بات کریں گے اس کا تعلق یادداشت کی کمزوری سے ہے. یادداشت کی کمزوری بیماری کے طور پہ بھی ہوتی ہے اور یادداشت کی کمزوری کبھی اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے اسٹریس میں ہوتا ہے. تو آج ہم یادداشت کی کمزوری کو دو طرح سے ڈیوائڈ کر لیں گے. جو بیماری کے طور پہ یادداشت کی کمزوری ہوتی ہے وہ نیورولوجی کے ڈومین میں آتی ہے اور اس کے بارے میں آج ہم تفصیل سے بات کریں گے. کبھی کبھی جوان لوگوں میں یادداشت کی کمزوری اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کو اسٹریس ہوتا ہے, زیادہ کام کا دباؤ ہوتا ہے یا ڈپریشن ہو جاتا ہے. وہ ایکچولی یادداشت کی کمزوری نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے اندر اسٹریس کی وجہ سے آدمی پوری بات سن اور سمجھ نہیں پاتا ہے, تو اس کو پھر وہ چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں. اس کو ہم سوڈو ڈیمینشیا کہتے ہیں, یعنی یہ جھوٹا ڈیمینشیا یا جھوٹی یادداشت کی بیماری. تو یہ تو جوان لوگوں میں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. تو یہ یادداشت کی بیماری دراصل نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ یادداشت کی بیماری سمجھی جاتی ہے. تو ایک تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ڈپریشن کی وجہ سے تو نہیں ہے. جب عمر بڑھتی ہے تو لوگوں کو یادداشت کے اندر تھوڑی سی پرابلمس شروع ہو جاتی ہیں, اور وہ خاص طور پہ 70 اور 80 سال کی عمر کے بعد تھوڑا بہت یادداشت میں کمی آتی ہے, جس کو ہم سینائل ڈیمینشیا کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بڑھاپے کی یادداشت کی کمی ہونا. یہ بھی کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے, اس کے اندر تھوڑی بہت یادداشت میں پرابلم ہوتی ہے, لیکن آدمی اپنا کام کر لیتا ہے اور اس کو کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے. مثلاً وہ خود اپنا چل پھر لے گا, خود اپنا باتھ روم کا کام کر لے گا, خود ڈرائیو کر لے گا, اور وہ اپنا حساب کتاب بھی خود کر لے گا. جب ہم اس طرف آتے ہیں جہاں پہ یادداشت کی بیماری زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے, وہ ان بیماریوں میں سب سے کامن بیماری دنیا میں الزائمرز ڈیزیز ہے. اور الزائمرز ڈیزیز یادداشت کی بیماریوں میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے بڑھاپے میں, اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بھی ہے. الزائمرز ڈیزیز عام طور پہ 60 سال کی عمر کے بعد ہی شروع ہوتی ہے, زیادہ تر 70 کے بعد, اور 80 کے بعد اس کی شرح اور بڑھ جاتی ہے. الزائمرز ڈیزیز میں یادداشت کے ساتھ ساتھ آدمی کی سمجھ بوجھ پہ بھی فرق پڑتا ہے, اور سمجھ بوجھ کا فرق اتنا زیادہ پڑتا ہے کہ وہ اپنے کام کرنے میں بھی اس کو پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے. مثلاً گاڑی چلانا, مثلاً حساب کتاب سنبھالنا, مثلاً قریب کے رشتہ داروں کو پہچاننا, مثلاً اگر مسجد جا رہے ہیں تو راستہ بھول جانا. یہ اگر چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یادداشت کی شدید بیماری ہے, جس کو ہم الزائمرز ڈیزیز کہتے ہیں. یہ آہستہ آہستہ کر کے بڑھتی ہے, اور اس کے بڑھنے میں کم و بیش 5 سے 10 سال لگتے ہیں. تو شروع میں صرف آدمی یہ نوٹس کرتا ہے کہ بوڑھے لوگ جو ہیں وہ کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں, لیکن بھولنے کے ساتھ ساتھ وہ ایسے کام بھی کر رہے ہیں جو کہ عجیب و غریب ہیں. مثلاً کسی کا غلط نام لے دیا, یا غلط حساب کتاب کر دیا, یا پھر ایسے ہی جیسے مسجد گئے تو راستہ بھول گئے, یا گاڑی چلاتے ہوئے غلط جگہ ٹرن لے لیا اور کسی اور ہی جگہ پہنچ گئے. تو یہ جو ہے یہ پہلی علامات ہوتی ہیں الزائمرز ڈیزیز کی. بہت سارے اور یادداشت کی بیماریاں ہیں جو سب کے سب ڈیمینشیا کے اندر آتے ہیں. ان کی شرح کم ہے, لیکن وہ بھی پائے جاتے ہیں اور وہ نیورولوجسٹ ڈائگنوز کر لیتے ہیں. اس کی تشخیص کے 2-3 طریقے ہیں. سب سے پہلے تشخیص تو ہسٹری لینے سے ہوتی ہے. جب آپ ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر پوری تفصیل سے ہسٹری لیتا ہے, اس میں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے شروع ہوئی, کیا یہ اسٹریس کی وجہ سے تو نہیں ہے, یا کسی کمی کی وجہ سے تو نہیں ہے, یا کسی اور بیماری کی وجہ سے تو یادداشت پہ اثر نہیں پڑ رہا. جو ہم لوگ آج کل دیکھ رہے ہیں اس میں شوگر کی بیماری یادداشت پہ بہت برا اثر کر رہی ہے, اور جو لوگ خاص طور پہ انسولین پہ ہوتے ہیں اور 50 یا 60 سال کی عمر کو کراس کر لیتے ہیں, ان کو یادداشت کی کمی بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے, شوگر کی بیماری ہے اور انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز ہے, تو اس کو اپنا بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے یادداشت کے معاملے میں, کیونکہ یہ بڑا ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. اس صورت میں ڈاکٹر آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی
کیا بیماریاں ہیں، اور عام طور پہ تشخیص اسی طرف کی جاتی ہے. تو کچھ چیزیں ایسے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں خون کے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کو شوگر کی بیماری تو نہیں ہے، اس کو بلڈ پریشر کی بیماری نہیں ہے، وہ بھی یادداشت کو اثر کر سکتی ہے دماغ کے خلیوں کو نقصان پہنچا کے، یا اور بیماریاں مثلا وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ایک تھائرائڈ ہارمون ہوتا ہے اس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر یہ چیزیں معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، خاص طور پہ اس چیزوں کے وہ ٹیسٹ بھی لکھتے ہیں اور پتہ چلاتے ہیں کہ کہیں یہ جو ہے بیماری اس وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ ان چیزوں کو اگر ٹھیک کر دیا جائے، جیسے شوگر کو صحیح کر دیا جائے اور وائٹامن B12 کو صحیح کر دیا جائے، یا آپ تھائرائڈ کی بیماری کو صحیح کر دیں، تو یادداشت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. دوسری چیز ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز ایسی نہیں ملتی ہے جس کو ہم صحیح کر سکتے ہیں تو پھر اور یادداشت خراب ہو رہی ہے، تو آج کل دوائیاں موجود ہیں جو یہ کم سے کم کر دیتی ہیں کہ بہت تیزی سے جو یادداشت کی کمی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور یادداشت جو ہے بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جو چیز 1 یا 2 سال میں خراب ہونے والی ہوتی ہے اس میں کچھ سال لگتے ہیں، تو آہستہ آہستہ کر کے خراب ہوتی ہے. تو آج کل کچھ دوائیاں موجود ہیں اور وہ 6-7 قسم کی دوائیاں مارکیٹ میں موجود ہیں جو دماغ میں کیمیکل کو بڑھا دیتی ہیں، جسے ایسیٹائل کولین کہتے ہیں. تو اس ایسیٹائل کولین کے بڑھنے سے وہ یادداشت کی بیماری ہلکی ہو جاتی ہے اور آدمی بہتر محسوس کرتا ہے. اس کی کچھ تھیراپیز بھی ہوتی ہیں جس کو کوگنیٹو تھیراپیز وغیرہ کہتے ہیں، تو وہ کوگنیٹو تھیراپی سے بہتر ہو جاتا ہے. تو جب آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو پہلے وہ تشخیص کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے اندر کچھ خون کے ٹیسٹ ہوں گے، کچھ پیشاب کے ٹیسٹ ہوں گے، ہو سکتا ہے اس کے اندر MRI کو دماغ کا، جس سے ہمیں دماغ کی ساخت کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے خدا نخواستہ رسولی یا دماغ میں پانی زیادہ ہونا جس کی وجہ سے یہ یادداشت کے اوپر اثر ہو رہا ہے. جب یہ ٹیسٹ ہو جاتے ہیں تو اس ٹیسٹوں کے حساب سے اور ہسٹری کے حساب سے ڈاکٹر دوائی لکھتا ہے اور کافی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. اگر یہ الزائمرز ڈیزیز ہے تو اس کا تعلق نہ صرف مریض سے ہے بلکہ مریض کے لواحقین سے بھی ہے جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا اثر دوسرے لوگوں کے اوپر بھی پڑتا ہے. کبھی کبھی جو الزائمرز کے مریض ہوتے ہیں یا ڈیمینشیا کے مریض ہوتے ہیں وہ غلط باتیں بول دیتے ہیں، کبھی کبھی غصہ زیادہ کرتے ہیں. تو اس طرح سے اس بیماری کو پورے خاندان کو سمجھنا پڑتا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کے منہ سے کوئی غلط بات نکل جائے یا غصہ ہو جائے یا وہ ان کا بیہیویئر چینج ہو تو لوگ سمجھیں کہ کوئی ان کو نفسیاتی بیماری ہو رہی ہے، بلکہ اس کا تعلق یادداشت کی ہی بیماری سے ہے. تو اس کے کنٹرول کے لیے کچھ دوائیاں کبھی کبھی دی جاتی ہیں. ان سمری میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میموری کی بیماریاں جو ہیں وہ کامن ہیں اور خاص طور پہ 60 اور 70 سال کی عمر کے بعد یہ میموری کی پرابلمز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، یادداشت کی پرابلم. اس کی تشخیص کرانا بہت ضروری ہے. تشخیص کرانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں ایسی چیز کو پتہ چل جائے جس کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں تو تبدیل کیا جا سکتا ہے اور مریض بہتر ہو جاتا ہے، اور اگر تبدیل نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایسی دوائیاں موجود ہیں جو مریض کو بہتر کر سکتی ہیں. شکریہ.